زیر عتاب ہیں میرے اشعار دیکھنا، سبط حسن کی جرت اظہار دیکھنا، اور کس بات پن سے آئے تھے فنکار دیکھنا، اور کس کی گلی میں آ کے ہوئے خوار دیکھنا، دیکھنا ہر گورکن ہے قوم کا معمار دیکھنا، ہر بلحوث کا قرب درے یار دیکھنا، ہر بلحوث کا قرب درے یار دیکھنا، اور خیبر شکن کھڑے ہیں سبکسار دیکھنا، خیبر شکن کھڑے ہیں سبکسار دیکھنا۔ اس کہتے ہیں کہ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شبنایا، جرعہ کہتے ہیں ایک پیک کو کہہ لیجیے یا ایک گھونٹ کو کہہ لیجیے۔ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شبنایا، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو، آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو، دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو، دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دل میں وہ درد نہاں ہے کہ بتائیں کس کو، ہاں اگر ہے تو کوئی محرم اسرار سنیں، اسرار کہتے ہیں رازوں، اور خلوت ذہن کے ہر راز کی سرگوشی کو، یہ نہ ہو جائے کہ بازار کا بازار سنیں، اور نرمی رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے، رمز و کنایا اشارہ، ہلکا سا اشارہ، نرمی رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے کہ پرتو شاخ کہے سایہ دیوار سنے، پرتو کہتے ہیں تصویر کو، پرتو شاخ سنے سایہ کہے سایہ دیوار سنے، اور ہونٹ ہلنے بھی نہ پائیں کہ معانی کھل جائیں، ہونٹ ہلنے بھی نہ پائیں کہ معانی کھل جائیں، لمحہ شوق کہے ساعت دیدار سنیں، لمحہ شوق کہے ساعت دیدار سنیں۔ اب آنکھوں سے سن رہے ہیں، غالب نے کہا تھا نا کہ ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و پینا میرے آگے، یہ ہے طریقہ پینے کا۔ ہونٹ ہلنے بھی نہ پائیں کہ معانی کھل جائیں، لمحہ شوق کہے ساعت دیدار سنیں، اور میں تو 100 مرتبہ تیشے کی زباں سے کہہ، تو جو افسانہ فرحاد بس ایک بار سنے، میں تو 100 مرتبہ تیشے کی زباں سے کہہ دوں، تو جو افسانہ فرحاد بس ایک بار سنے۔ اس کا نام ہے زخم سفر، اور انہوں نے مسدس میں لکھی ہے مرثیہ کے انداز میں، نظم ہے، ہزار راہ مغیلہ ہے کاروان کے لیے، لہو کا رنگ ہے تزئین داستاں کے لیے، قدم قدم پہ بڑی سختیاں ہیں جاں کے لیے، کئی فریب کے اشوے ہیں امتحان کے لیے، اور زمانہ یوں تو ہر ایک پہ نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا۔ قلم کی بے ادبی جو ہے یہ ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ قلم میں لرزش مشنا، قلم میں رشتہ جان، قلم میں زمزم و رم، قلم میں شور و فغان، قلم میں جشن عروسی، قلم میں بیوگیاں، قلم میں جشن عروسی، قلم میں بیوگیاں، قلم میں کوہ و بیاباں، قلم میں کہا کشاں، قلم میں حلم بھی ہے ہیوملٹی، قلم میں حلم بھی ہے، ناز وقار بھی ہے، اذان صبح بھی ہے، شام باغ خار بھی ہے۔ جوش کے علاوہ کوئی زبان کا نہیں۔ بالکل آپ نے ایسا تیر لگایا ہے جگہ پہ کہ یہ جوش صاحب کا بالکل انداز ہے۔ عرض کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ بعض دفعہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے فائنینشیل ڈس آنیسٹی سے، تو یہ اس پہ بات کر رہے ہیں
کہ ہزار راہ مغیلاں ہیں کارواں کے لیے، لہو کا رنگ ہے تسبیح داستاں کے لیے، قدم قدم پہ بڑی سختیاں ہیں جہاں کے لیے، کئی فریب کے عشوے ہیں امتحان کے لیے، اور زمانہ یوں تو کسی پر نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا، اور قلم میں لرزش مژگاں، قلم میں رشتہ جان، قلم میں زمزم و رم، قلم میں شور و فغاں، قلم میں جشن عروسی، قلم میں بیوکیاں، قلم میں کوہ بیاباں، قلم میں کہکشاں، قلم میں حلم بھی ہے، ناز اور وقار بھی ہے، اذان صبح بھی ہے، شام بادہ خار بھی ہے، اور اسی کے دم سے گھٹاؤں کے سرمئی آنچل، اسی سے ہونٹ بہاراں، اسی سے آنکھ کمل، یہی کلاہ کا ہیرا، یہی کسان کا حل، کلاہ کہتے ہیں تاج کو، یہی کلاہ کا ہیرا، یہی کسان کا حل، یہی ہے صبح گلستاں، یہی شب مقتل، بغیر اس کے رہے سروری نہیں ملتی، کسی کو دولت پیغمبری نہیں ملتی، چمن ہزار ہیں لیکن گلاب اس کا ہے، قلم کا، خدا کا عرش ہے لیکن سحاب اس کا ہے، کبھی جو ڈھل نہ سکے وہ شباب اس کا ہے، ہر ایک عہد کی آنکھوں میں خواب اس کا ہے، اور دیار عشق میں مجروح و بے وطن یہ ہے، حریم حسن میں خوشبو پیرہن یہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا یہ مسدس میں لکھا ہے بالکل مرثیے کے انداز میں، اور قلم کا مرثیہ ہے یہ، اور دنوں میں ہمائے کار ساز اس کا ہے، شہوں میں زمزمائے دل نواز اس کا ہے، اور بطون میں ابدیت کے راز اس کا ہے، سرشک وقت کے ہیں اور گداز اس کا ہے، مثال حضرت آدم گناہ گار بھی ہے، حریم عصمت مریم کا پردہ دار بھی ہے، کیا اچھا ہے، مثال حضرت آدم گناہ گار بھی ہے، اور حریم عصمت مریم کا پردہ دار بھی ہے، اور ہر ایک سے بے خبری بھی، ہر ایک کا محرم بھی، شرر بسینہ بھی ہے اور لب شبنم بھی، محل زخم بھی ہے اور مقام مرہم بھی، ہلال عید بھی ہے عشرہ محرم بھی، بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاپ میں شمع مبیں جلائے ہوئے، قلم کی راہ میں جو آئے دل کو مار کے آئے، ہر ایک کا لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، خصوصاً جو آج کل ہو رہا ہے، قلم کی راہ میں جو آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غمیں بے قرار گزار کے آئے، گلے سے توق زمان و مکان اتار کے آئے، بڑے بڑوں کو ببانگے بہل پکار کے آئے، بہت جہاد طلب ہے رہے وفا اس کی، کہ انتہائی جنوں سے ہے ابتدا اس کی، یہ قلم، اور ادھر پلاؤں پہ جو مسکرا سکے وہ آئے، جو تاج و تخت پہ ٹھوکر لگا سکے وہ آئے، جو آسمان کو نیچا دکھا سکے وہ آئے، جو اپنے آپ سے آنکھیں لڑا سکے وہ آئے، ردائے زر کا نہیں جو کفن کا شائدہ ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شائدہ ہو، اور جسے خبر ہو کہ کس نے نقاب اٹھائی ہے، یہ عہد گرز ہے یا عصر مومیائی ہے، یہ عادلی ہے کہ نمرود کی خدائی ہے، اور یہ خون دل ہے قلم میں کہ روشنائی ہے، یہ خون دل ہے قلم میں کہ روشنائی ہے، جو نقش و رنگ سے آداب سادگی پوچھے، جو خسروی سے مزاج جفا کشی پوچھے، جو خشت و حرف سے دیوار و در بناتا ہو، معاف کیجیے گا، جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو، خشت کہتے ہیں مٹی کو، اینٹوں کو، اینٹ اصل میں صحیح لفظ ہے، کہ جو حرف کی اینٹ ہے اس سے وہ دیوار اٹھاتا ہے، جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو، نفس کے لوچ سے تیغ و تبر بناتا ہو، نفس کہتے ہیں سانس کو، نفس کے لوچ سے تیغ و تبر بناتا ہو، جو آندھیوں میں ستاروں کے گھر بناتا ہو،
جو خود طلسم قضا و قدر بناتا ہو، جو ایک سانس میں طے راہ کائنات کرے، خدا سے بھی نہ سرے حشر دب کے بات کرے۔ کہاں مقام سخن اور کہاں سیاست شب، کہاں یہ عشق، کہاں تاجران جشن طرب، کہاں رجس کی بلندی، کہاں سلے ہوئے لب، کہاں زمان و مکان اور کہاں عراق و عرب، حدود شام و سحر سے نکل گئے کچھ لوگ، ذرا سی دھوپ میں آ کر پگھل گئے کچھ لوگ۔ شاہی نہیں مزاج عوام، شکست کھا کے رہے گی چراغ سے ہر شام، ہر ایک عہد میں ہوں گے ہزار گل اندام، ہر ایک عہد میں آئے گا عشق پر الزام، جہاں بھی مطلع حق پر سحاب اٹھے گا، کسی قلم سے کوئی آفتاب اٹھے گا۔ مشکل یہ ہے کہ مسدس کو پڑھنے کے لیے مسدس کے انداز میں پڑھنا پڑتا ہے، اس میں وہ غزل کی نرمی نہیں چلتی، اس میں رجس کی سختی ہے۔ حمد، یہ حمد ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اتفاق سے عقیدے کی وجہ سے بھی بہت سی ہم میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ حمد ذرا مختلف ہے اور کمال کی حمد ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سنا، ہم نے اس گوہر نادیدہ کو پرکھا نہ چنا، ایک سواری کے شناسا نہ تھی گھر پر اتری، اور ایک اگلا مصرع قیامت کا ہے کہ ایک تجلی تھی جو تہذیب نظر پر اتری، ایک سواری کے شناسا نہ تھی گھر پر اتری، ایک تجلی تھی کہ تہذیب نظر پر اتری۔ کیا اچھی ترکیب ہے تہذیب نظر، یہ روشنی، جلوے دیکھے جو کبھی شامل ایمان بھی نہ تھے، اور ہم ایسے تناسا تھے کہ حیران بھی نہ تھے۔ جلوے دیکھے کہ جو کبھی شامل ایمان بھی نہ تھے، اور ہم ایسے تناسا تھے کہ حیران بھی نہ تھے۔ دل کے آغوش میں ایک نور ہمکتا آیا۔ اب ہمکنے کا لفظ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کسی زبان میں نہیں، اردو میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ ایک بچے، چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں، وہ ہمک کے آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں آتا۔ دل کے آغوش میں ایک نور ہمکتا آیا، ایک لمحہ کئی صدیوں پہ چمکتا آیا، وہم و تشکیک سے الہام شعاری نہ رکی، شب سے شہزادہ خاور کی سواری نہ رکی، پتھروں کے صدف تیرہ سے ہیرے ابھرے، بے قرار موت سے بے نام جزیرے ابھرے۔ آپ مطلب ستارے دیکھیے، سمبلزم دیکھیے، اور حمد، کیا کمال کی حمد ہے۔ آیتیں گونج اٹھیں حکمت گویا کے بغیر، آیتیں گونج اٹھیں حکمت گویا کے بغیر، مشعلیں جلنے لگیں شعلہ سینہ کے بغیر، اور نکہت بے بصراں، بے بصری کہتے ہیں اندھے پن کو، اندھا تو اچھا لفظ نہیں ہے، بے بصری خوبصورت لفظ ہے۔ نکہت بے بصراں دیدہ وری تک پہنچی، ضرب شیشے پہ لگی شیشہ گری تک پہنچی، اجنبی شہر سے ایک بوئے چمن ساز آئی، دم بخود مہر بلب وقت سے آواز آئی۔ وہ کیا آواز ہے کہ رات کا کرب بھی میں، صبح کا آرام بھی میں، حد و بے حد بھی میں، بے نام بھی میں، نام بھی میں، سین خاموش بھی میں، حلقہ آواز بھی میں، دست محمود بھی میں، آزر بتساز بھی میں۔
سنگ و سنجاب بھی ہوں، شعلہ بھی ہوں، خاک بھی ہوں، میں تیرا وہم بھی ہوں، میں تیرا ادراک بھی ہوں۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ تو ساز کی گونج بھی ہوں، تیغ کی جھنکار بھی ہوں، میں کڑی دھوپ بھی ہوں، سایہ دیوار بھی ہوں، میرا ہی سوز خاموشی ہے ہر آہنگ کے ساتھ، میرا ہی سوز خاموشی ہے ہر آہنگ کے ساتھ، میری ہی نرمی مسلک ہے رگے سنگ کے ساتھ، میری روداد وہی ہے جو جہاں پر گزری، حمد، میری روداد وہی ہے جو جہاں پر گزری، لا بقا پر بھی وہ گزری جو مکان پر گزری، گردشیں تجھ سے ملیں تو میرے پاس آئیں بھی، میں تیرا جسم بھی ہوں، میں تیری پرچھائی بھی۔ ایسی ہم کم سننے کو ملتے ہیں۔ چھوٹی سی نظم ہے، آدمی۔ مجھ کو محصور کیا ہے میری آگاہی نے، یہ جو نالج ہے نا، یہ آدمی کو محدود کر دیتی ہے، محصور کر دیتی ہے، حصار میں لے دیتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسکول کا جو سسٹم ہے یہ شاید آدمی کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ مجھ کو محصور کیا ہے میری آگاہی نے، میں نہ آفاق کا پابند نہ دیواروں کا، میں نہ شبنم کا پرستار نہ انگاروں کا، نہ شعاعوں کا طلبگار، نہ خلاؤں کا طلبگار نہ سیاروں کا، نہ خلاؤں کا طلبگار نہ سیاروں کا، زندگی دھوپ کا میدان بنی بیٹھی ہے، اپنا سایہ بھی گریزاں تیرا دامن بھی خفا، رات کا روپ بھی بیزار چراغاں بھی خفا، صبح یاراں بھی خفا، شام حریفاں بھی خفا، خود کو دیکھا ہے تو اس شکل سے خوف آتا ہے، ایک مبہم سی صدا گنبد افلاک میں ہے، تارے بے مایا کسی دامن سچاک میں ہے، ایک چھوٹی سی کرن مہر کے ادراک میں ہے، جاگ اے روح کی عظمت کہ میری خاک میں ہے۔ اشرف المخلوقات ہے، سب سے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ جاگ اے روح کی عظمت کہ میری خاک میں ہے، یہ میری سرشت میں ہے۔ اس غزل کا انتخاب کیا ہے ایک شعر کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلع اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ وہ ذرا اس کا ردم بن جائے گا کہ کیا کیا نظر کو شوق ہوس دیکھنے میں تھا، دیکھا تو ہر جمال اسی آئینے میں تھا۔ اور یہ شعر دیکھیے، تند و تیز کہتے ہیں سختی کو، صحبا کہتے ہیں میں کو، جوش قدح سے بزم چراغاں کی، وہ یاد رکھیے گا غالب کا۔ کہتے ہیں کہ صحبائے تند و تیز کی حدت کو کیا خبر، واہ واہ واہ، صحبائے تند و تیز کی حدت کو کیا خبر، شیشے سے پوچھئے جو مزہ ٹوٹنے میں تھا۔ صحبائے تند و تیز کی حدت کو کیا خبر، شیشے سے پوچھئے جو مزہ ٹوٹنے میں تھا۔ بہت بڑا مصرع ہے۔ کتنے جانسوز مراحل سے گزر کر دل نے، کس قدر پیچ و خمیں سود و زیاں دیکھے، ڈوبنے والوں کے ہمراہ بھور میں رہ کر، لبِ ساحل کے ضیاء بار مکاں دیکھے ہیں، مدتوں اپنے دل زار کا ماتم کر کے، خود سے بڑھ کر بھی کئی سوختہ جہاں دیکھے ہیں۔ یہ زبانی یاد ہے مجھے کہ خود سے مدتوں اپنے دل زار کا ماتم کر کے، خود سے بڑھ کر بھی کئی سوختہ جہاں دیکھے ہیں، اور سنسناتے ہوئے ذرات کے رخساروں پر تند سورج کے تماچوں کے نشان دیکھیں، موت کو جن کے تصور سے پسینہ آ جائے، سینہ زیست میں وہ زخم نہا دیکھے ہیں۔
وہ زخم جو اندر ہیں، موت کو ان کے تصور سے بھی پسینہ آ جائے، موت کو جن کے تصور سے پسینہ آ جائے، تب کہیں جا کے سینہ زیست میں وہ زخم نہاں دیکھیں گے، تب کہیں جا کے ان اشعار کے گہوارے میں ایک بصیرت کے خمکنے کے نشان دیکھیں۔ اس کرب سے گزرنے کے بعد اس کا عنوان ہے تخلیق۔ یہ ہے تخلیق۔ بہت اونچا۔ مجھے جوش صاحب کا ایک مصرع یاد آ گیا، ان کی نظم زلزلہ، اس کا ایک مصرع بہت زبردست ہے۔ وہ زلزلے کو کہہ رہے ہیں کہ درد ذہن میں مبتلا ہے مادر لیل و نہار۔ زلزلہ اب یہ غالباً اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کینوس کتنا بڑا ہے، وہ ہم دیکھیں اور کہاں سے گزرتے ہوئے۔ سرور و کیف کے آیات لے کے آیا ہوں، نگاہ پیر خرابات لے کے آیا ہوں۔ پیر خرابات جو ہے نا، وہ اس جگہ کے لیے بہت صحیح ہے۔ اور زمین کے کرب میں شامل ہوا ہوں راہ برو، دل شکستہ کے سوغات لے کے آیا ہوں۔ اور نظر میں عصر جواں کی بغاوتوں کا غرور، جگر میں سوز روایات لے کے آیا ہوں۔ دیکھیے جو ٹریڈیشن ہے نا، جو روایتیں ہیں، ہم وہ ہیں جو ہماری روایتیں ہیں۔ کدھر ہے چشمہ حیواں میرا طواف کرے۔ چشمہ حیواں وہ ہے جہاں سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا ساری عمر کی زندگی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے چشمہ حیواں میرا طواف کرے، گناہ گار ہوں ظلمات لے کے آیا ہوں۔ اور بلند و پست سے کہہ دو کہ صف میں آ جائیں، کہ جو بڑے لوگ ہیں اور جو غربا ہیں ان سے کہہ دو، بلند و پست سے کہہ دو کہ صف میں آ جائیں، زمین پہ ذوق مساوات لے کے آیا ہوں۔ تقریباً ہر شاعر لیفٹسٹ تھا۔ بہت سے آئے ہیں تیری گلی میں لیکن میں بتائے عزت سادات لے کے آیا ہوں۔ بھئی کہاں میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی نہیں۔ مضمون وہی باندھا ہے کہ بہت سے آئے ہیں تیری گلی میں لیکن میں متاع عزت سادات لے کے آیا ہوں۔ تھوڑا ایموشنل بلیک میل بھی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے تشکک۔ اب اس کا ترجمہ ذرا ثقیل ہے۔ تشکک جی کہتے ہیں مجھ کو دیے اکثر خداؤں نے بطور پیشکش دنیا دی، میں مصطفیٰ زیدی ضعیف الاعتقاد و کم یقین، لیکن نہیں اے پڑھنے والوں تم کو شاید اس کا اندازہ نہیں، جن راستوں سے ہو کے آیا ہے یہ دور آخری، اس میں ملے صحرا بگولے دشت دریا آگ نفرت تیرگی، تیرگی کہتے ہیں اندھیرے، الہام گلشن رنگ خوشبو پیار کوپل انگمی، اکثر یہ گھر پیغمبروں کی سانس کی شمع نہ روشن کر سکیں، اکثر اسے لو دے گئی ابلیس کی تیرا جبیں، دنیا نے بھی دل پر میرے نقش جنوں چھوڑے نہیں، حالانکہ وہ سج دھج کی نکلی بھی مثالیں بتانے مصر و چین، اس ذات کے بارے میں ایک عقدے کے پیچھے سینکڑوں عقدے بنے، ہے یا نہیں کے بعد ممکن ہے کہ ممکن بھی نہیں۔ سچائی پہ ایک نظم ہے کہ سچائی کا کیا حشر ہوا ہے۔
مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے، صبح ہوئی اور سچائی کے پیچھے بھاگے۔ سچائی قہوہ تھی جو رات کو تھک کر سوئی ہوئی تھی، شور سنا تو خوف کے مارے تھر تھر عدالت سے گھبرائی۔ سچائی تھر تھر کانپی، روز عدالت سے گھبرائی، بھیس بدل کر پیچھے نکلی، آگے آگے مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے۔ ٹروتھ از دا الٹیمیٹ کیجوٹی۔ کیا کہیں گے؟ وہ یہاں بھی ہو رہا ہے، مسجد کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ درد دل بھی غم دوراں کے برابر سے اٹھا۔ غم دوراں کہتے ہیں جو زمانے کی مشکلیں۔ درد دل بھی غم دوراں کے برابر سے اٹھا، آگ صحرا میں لگی اور دھواں گھر سے اٹھا۔ تابش حسن بھی تھی، آتش دنیا بھی، مگر کہ حسن کا ایک جلال و جمال بھی تھا اور دنیا کی آگ بھی تھی۔ تابش حسن بھی تھی، آتش دنیا بھی، مگر شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا۔ اور کسی موسم کی فقیروں کو ضرورت نہ رہی، آگ بھی، ابر بھی، طوفان بھی ساغر سے اٹھا۔ کہاں سے اٹھا؟ ساغر مسئلہ تھا نا۔ کسی موسم کی فقیروں کو ضرورت نہ رہی، آگ بھی، ابر بھی، طوفان بھی ساغر سے اٹھا، جوش قدا سے بزم چراغاں کی ہے۔ بہت گہرا حارج اور بے صدف کتنے ہی دریاؤں سے کچھ بھی نہ ہوا، بوجھ قطرے کا تھا ایسا کہ سمندر سے اٹھا۔ چاند سے شکوہ بلند ہوں کہ سرایا کیوں تھا، چاند سے شکوہ بلند ہوں کہ سلایا کیوں تھا، میں کہ خورشید جہاں تاب کی ٹھوکر سے اٹھا۔ بڑے شاعر تھے یہ، بہت جلدی چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو کہ محبت کے قابل کچھ نہیں ملتا یا دنیا میں کچھ نہیں ہے، تو وہ سبق سکھا رہے ہیں کہ کونپلیں ریت سے پھوچیں گی سرے دشت وفا، آب یاری کے لیے خون جگر تو لاؤ، کسی گھونگھٹ سے نکل آئے گا رخسار کا چاند، جو اسے دیکھ سکے ایسی نظر تو لاؤ، شہر کے کوچہ و بازار میں سناٹا ہے، آج کیا سانحہ گزرا ہے خبر تو نہ ہو۔ یہ ہے پروفیٹک جو انہوں نے بات کی ہے اپنے انتقال کی۔ شہر کے کوچہ و بازار میں سناٹا ہے، آج کیا سانحہ گزرا ہے خبر تو نہ ہو۔ اگلا شعر، ایک لمحے کے لیے اس نے کیا ہے اقرار، شعر سننے والا، ایک لمحے کے لیے اس نے کیا ہے اقرار، ایک لمحے کے لیے عمر خضر تو نہ ہو۔ کیا کہیں؟ پرفیکٹ شعر۔ جس دن سے اپنا طرز فقیرانہ چھٹ گیا، شاہی تو مل گئی دل شاہانہ چھٹ گیا۔ کوئی تو غم گسار تھا کوئی تو دوست تھا، اب کس کے پاس جائیں کہ ویرانہ چھٹ گیا۔ واہ کیا کہیں؟ اور دنیا تمام چھٹ گئی پیمانے کے لیے، وہ میں کدے میں آئی تو پیمانہ چھٹ گیا، ہاتھ سے گر گیا سارا۔ ایک دن حساب ہوگا کہ دنیا کے واسطے کن صاحبوں کا مسلک رندانہ چھٹ گیا۔ بھئی یہ مجھے لگتا ہے ایک سیشن اور کرنا پڑے گا، لیکن خیر ہم نے دیر میں شروع کیا ہے۔ جی شہر جنوب میں چل میری محرومیوں کی رات، شہر جنوب میں چل میری محرومیوں کی رات، اس شہر میں جہاں تیرے خون سے حنا بنے،
یوں رائے گا نہ جائے تیری آہ نیم شب، کچھ جنبش نسیم بنے کچھ دعا بنے. یوں رائے گا نہ جائے تیری آہ نیم شب، کچھ جنبش نسیم بنے کچھ دعا بنے. اور اس رات دن کی گردش بے سود کے عوض کوئی عمود فکر کوئی زاویہ بنے. تو ڈھونڈنے کو جائے زمانے کی تڑپنے کی لذتیں، تو ڈھونڈنے کو جائے تڑپنے کی لذتیں، تجھ کو تلاش ہو کہ کوئی بے وفا بنے. کیا کہتے ہیں اس کو، میسوکزم. تو ڈھونڈنے کو جائے تڑپنے کی لذتیں، تجھ کو تلاش ہو کہ کوئی بے وفا بنے. اور آخری شعر ذرا غور کیجیے گا کہ وہ سر بخاک ہو تیری چوکھٹ کے سامنے، وہ مرحمت تلاش کرے تو خدا بنے. وہ سر بخاک ہو تیری چوکھٹ کے سامنے، وہ مرحمت تلاش کرے معاف کیجیے گا تو خدا بنے. غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن. غم روزگار نے بھی اب غم جانا کی سیاقتیں سیکھ لی ہیں. غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن. اسپونٹینیٹی وہی ہے، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن، وہی اقرار میں انکار کے لاکھوں پہلو، وہی ہونٹوں پہ تبسم وہی ابرو پہ شکن. اقرار اور انکار کا آپ دیکھ رہے ہیں امتزاج. میرے والد کا ایک شعر ہے جی. ہونٹوں پہ تبسم ہے عارض پہ پسینہ، ہونٹوں پہ تبسم ہے عارض پہ پسینہ، اقرار نہیں کرتے انکار نہیں ہوتا. واہ واہ، اقرار نہیں کرتے انکار نہیں ہوتا. واہ واہ، کیا کمال کا شعر ہے. واہ، اور کیا باموقع یاد آیا آپ کو کہ وہی اقرار میں انکار کے لاکھوں پہ، وہی ہونٹوں پہ تبسم وہی ابرو پہ شکن. کس کو دیکھا ہے کہ پندار نظر کے باوصف ایک لمحے کے لیے رک گئی دل کی دھڑکن. یہ ہے مسٹر ہارٹ بیٹ. اور ایسی سونی تو کبھی شام غریباں بھی نہ تھی، دل بجھے جاتے ہیں اے تیرگی یہ صبح وطن. جو میرے وطن کی صبح ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ شام غریباں بھی ایسی نہیں تھی. اب یہ یا تو محبت کرنا سکھا رہے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ڈھلے گی رات آئے گی سحر. اپنے والد کے شعر دوبارہ سنائیے. ہونٹوں پہ تبسم ہے عارض پہ پسینہ، ہونٹوں پہ تبسم ہے عارض پہ پسینہ، پسینہ اقرار نہیں کرتے انکار نہیں ہوتا. اقرار نہیں کرتے انکار نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہوتا جو ہے نا بس اس نے بس اس شعر کا کمال کر دیا ہے. کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں رہا. واہ واہ، کیا کہتے ہیں. ڈھلے گی رات آئے گی سحر آہستہ آہستہ، پیو ان انکھڑیوں کے نام پر آہستہ آہستہ، دکھا دینا اسے زخم جگر آہستہ آہستہ، سمجھ کر سوچ کر پہچان کر آہستہ آہستہ، اٹھا دینا حجاب رسمیات درمیان لیکن خطاب آہستہ آہستہ، نظر آہستہ آہستہ. خالصتاً رومانٹک ہے. اور دریچوں کو تو دیکھو
چلمنوں کے راستوں سمجھو. بالکل ایسا لگ رہا ہے کسی ٹینیجر کو محبت کرنا سکھانا. دریچوں کو تو دیکھو، چلمنوں کے راستوں سمجھو. اٹھیں گے پردہائے دام و بر بام و در آہستہ آہستہ. ابھی تاروں سے کھیلو، چاندنی سے دل کو بہلاؤ. ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ. کسی نے گایا بھی ہے. جی. یکا یک ایسے جل بجھنے میں لطف جاں کنی کب تھا کہ ایک دم جل کے بجھ جائیں اور خاک ہو جائیں، تو اس میں وہ جو لطف جاں کنی ہے، جو تڑپنا ہے، تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. دل بھی زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. استاد تو استاد. ایک بات عرض کرتا ہوں، میر کا اس شعر کا اشارہ امام حسین کی طرف تھا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. سجدے میں گئے تھے نا. لیکن وہ بس یاد آ گیا کہ یکا یک ایسے جل بجھنے میں لطف جاکنی کب تھا. جلے ایک شمع پر ہم بھی مگر آہستہ آہستہ. یہ بھی ہے نا کہ مجھ سے پیمان وفا باندھ گیا ہے کوئی. مجھ سے پیمان وفا باندھ گیا ہے باندھ گیا ہے کوئی. اے میری عمر رواں اور ذرا آہستہ. اور فیض صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ. بھائی آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا. نقش کہتے ہیں عکس کو، کفے پا پیروں کا نشان. آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا. دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا. مشہور. ہم انجمن میں سب کی طرف دیکھتے رہے، اپنی طرح سے کوئی اکیلا نہیں ملا. اور آواز کو تو کون سمجھتا کہ دور دور خاموشیوں کا درد شناسا نہیں ملا. جسے کہتے ہیں نا ڈیفننگ سائلنس، کہ وہاں تو آواز کو کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ خاموشی کو نہیں سمجھا، خاموشی کا درد نہیں سمجھا. آواز کو تو کون سمجھتا کہ دور دور کیا باریک بات ہے، خاموشیوں کا درد شناسا نہیں ملا. کنعا میں بھی نصیب ہوئی خود دریدگی. پھر حضرت یوسف پہ آ گئے. کنعا میں بھی نصیب ہوئی خود دریدگی، چاکے قبا کو دست سلیخا نہیں ملا. اس مضمون میں ظہیر کاشمیری صاحب کا ایک شعر ہے کہ دامن یوسف نہ جس شک کے زلیخا سے بچے. دامن یوسف نہ جس شک کے زلیخا سے بچے، ہو سکے تو ایسے تارو ایسی شک پیدا کرو. ظہیر کاشمیری بڑے اچھے شاعر تھے، کچھ ان کے شعر بہت اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا. لوہے مزار کہتے ہیں قبر کے کتبے کو. لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا. واہ واہ کیا کہیں. کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. چاکے قبا کو دست حضرت یوسف میں کہاں لے گئے. چاکے قبا کو دست زلیخا نہیں ملا، اور مہر و وفا کے دشت نورد و جواب دو. تم کو بھی وہ غزال ملا کہ یا نہیں. واہ واہ واہ. غزال ہرن کو بھی کہتے ہیں اور محبوب کو بھی، کیونکہ ہرن بہت تیز بھاگتا ہے اور ہاتھ نہیں آتا.
اس لیے غزل بھی وہیں سے نکلا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مہر و وفا کے دشت نورد و جواب دو، تم کو بھی وہ غزال ملا یا نہیں ملا، اور کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ خسرا دریا پہ پریم کا سو الٹی واقعی دھارا، جو ڈوبا سو جو تیرا سو ڈوب گیا، اور جو ڈوبا سو پار۔ یہ وہ مضمون ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، سونی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا۔ مضبوط کشتیاں کس کو زیادہ تشبیہ دیتے ہیں؟ یہ سونی مہیوال کا قصہ ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ کچا گھڑا جو ڈوب گئی تھی جس کی وجہ سے، اصل میں تو وہ تھی اس کی آخرت کی صحیح پہنچ، محبت سچی تھی، جو کشتیوں سے پار کر گئے تھے نا وہ تو وقت ضائع کر رہے تھے۔ بھائی ایک شعر ہے، یہ پوری غزل تو بہت بڑی ہے لیکن میں نے شعر نکالا ہے، اس میں منظر کشی بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکی ہے وہ کس ناز سے اے صبح خوش آغاز، زلفوں کی گھٹا بھی ہے چراغوں کا دھواں بھی۔ ایک مولانا جامی کا شاعر ہے یا مولانا رومی کا کہ سجدہ باشد روا چون آفتاب آید برو، مولانا روم کا سجدہ باشد روا صبح دم چون رخ نمودی شد نماز من قضا، کہ صبح کے وقت جب اپنے چہرہ تو نے دکھایا، آفتاب شمس کو بھی کہتے ہیں، شمس تبریز بھی کہتے ہیں، صبح دم چون رخ نمودی شد نماز من قضا، سجدہ کی باشد روا چون آفتاب آید برو۔ کہتے ہیں کہ صبح دم جب تو نے اپنا چہرہ دکھایا تو میرے تو نماز قضا ہو گئی، کیونکہ پھر سجدہ واجب نہیں رہتا اگر آفتاب نکل آئے، فجر کی نماز ہے نا۔ کیا کہیں، یہ کسی اور نے نہیں کہا، مولانا نے کہا ہے، سارے مولوی اکٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کاٹ دیجیے گا جی مناسب، صبح دم چونی، مولانا کا شعر نہیں ہماری بات نہیں ہے۔ کون سی صبح کہتے دم ہیں چون رخ نمودی شد نماز من قضا، سجدہ کی باشد روا چون آفتاب آید برو۔ واہ، چونکی ہے وہ کس ناز سے اے صبح خوش آغاز، زلفوں کی گھٹا بھی ہے چراغوں کا دھواں بھی۔ میر صاحب کا بھی شعر ہے اس مضمون میں، اس وقت یاد نہیں آ رہا، یادداشت جواب دے رہی ہے۔ بزنس میٹنگز کے بعد تو مشکل ہو جاتی ہے شاعری۔ خالصتاً رومانی غزل۔ جب ہوا شک کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، شام کو جب ہوا چلتی ہے تو جھونکے آتے ہیں اس کے، اسے کہنا ہے پہلو بدلتی ہوئی۔ جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی، میرے نغمات کی تقدیر نہ پہنچے تجھ تک، میری فریاد کی قسمت کہ تجھے چھو آئی، اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں زمانے کے قدم، اپنی آنکھوں سے لگاتی ہیں زمانے کے قدم، شہر کی راہ گزاروں میں میری خو آئی، ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات۔ یہ پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا میں، بالکل بچپن ہمارا شعر ہے لیکن مزیدار ہے۔ ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا، بہت دعائیں کی تھی، بہت نمازیں پڑھی تھی، ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، میں ادھر گھر سے گیا تھا کہ ادھر تو آئی، اور مجدہ اے دل کہ کسی پہلو تو قرار آ ہی گیا، منزل دار گئی،
ساعت گیسو آئی. میرا خیال ہے آج ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، شاید نہیں کر سکیں گے. لیٹ شروع کیا آپ جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت ہے. عنوان ہے محبت، خالصتاً رومانی اور جمالی شاعری. تو میری شمع دل و دیدہ میری معصومہ، پیار کی دھوپ میں نکلی تو پگھل جائے گی. کھولتا گونجتا لاوا ہے میرے جسم کا لمس، تو میرے ہونٹوں کو چھو لے گی تو جل جائے گی. تتلیاں چن ابھی خاروں کی طلبگار نہ بن، لوریاں سیکھ میرے درد میں غمخوار نہ بن. بزم آہنگ میں آ نالے خونبار نہ بن. میرا دل وقت کے طوفان میں ہے ایسی چٹان کہ سفینہ ادھر آیا تو بکھر جائے گا. ٹائٹینک. کہ سفینہ ادھر آیا تو بکھر جائے گا، اور ابدی نیند کا پیغام ہے میری آغوش، جو میری گود میں آئے گا وہ مر جائے گا. بہت انٹینس آدمی تھے. He was a very handsome man، اور آواز بھی بہت خوبصورت تھی. بہت کچھ چھوڑا ہے جو ظلم ہے، کیونکہ کسی غیر شاعر کو جس کا اپنا کلام نہ ہو دوسرے کا انتخاب لینے یا رد کرنے کا حق نہیں ہے. امید و بیم، بیم کہتے ہیں جھجک کو، فیصلہ نہ کر پانے کو. امید و بیم دست و بازوئے قاتل میں رہتے ہیں، تمہارے چاہنے والے بڑی مشکل میں رہتے ہیں. جنہیں دیکھا نہیں دنیا کی بے تعبیر آنکھوں نے، بہت سے لوگ ان خوابوں کے مستقبل میں رہتے ہیں. غالب نے کہا تھا نا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا لیتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مقام. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ چلو افلاک کے زینوں پہ چڑھ کر عرش تک پہنچے. چلو افلاک کے زینوں پہ چڑھ کر عرش تک پہنچیں کہ سید مصطفیٰ زیدی اسی منزل پہ رہتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی محبت کیسی کرنی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملنا تو اس طرح کہنا، اس سے ملنا تو اس طرح کہنا، تجھ سے پہلے میری نگاہوں میں کوئی روپ اس طرح نہ اترا تھا. اچھا، جو خوبصورت لوگ ہیں وہ تو یہ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے ملنا تو اس طرح کہنا، تجھ سے پہلے میری نگاہوں میں کوئی روپ اس طرح نہ اترا تھا. تجھ سے آباد ہے خرابۂ دل، ورنہ میں کس قدر اکیلا تھا. تیرے ہونٹوں پہ کوہسار کی اوس، تیرے چہرے پہ دھوپ کا جادو، تیری سانسوں کی تھر تھراہٹ میں کونپلوں کے گنوار کی خوشبو. وہ کہے گی کہ ان خطابوں سے اور کس کس پہ جال ڈالے، وہ کہے گی کہ ان خطابوں سے اور کس کس پہ جال ڈالے ہیں. تم یہ کہنا کہ پیش ساغر غم ساغر جم، تم یہ کہنا کہ پیش ساغر جم اور سب مٹیوں کے پیالے ہیں. ایسا کرنا کہ ایک بہت شرارتی لفظ ہے، ایسا کرنا کہ احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ٹکرانا، اور اگر ہو سکے تو آنکھوں میں صرف 2-4 اشک بھر لانا. عشق میں اے مبصرین کرام
یہی ٹیکنیک کام آتی ہے اور یہی لے کے ڈوب جاتی ہے. یہ گئے پاکستان سے باہر کچھ عرصے کے لیے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو مسافر کے نام سے ایک نظم لکھی کہ میرے وطن تیری خدمت میں لے کے آیا ہوں، جگہ جگہ کے طلسمات، دیس دیس کے رنگ، پرانے ذہن کی راکھ اور نئے دلوں کی امنگ. نہ دیکھ ایسی نگاہوں سے میرے خالی ہاتھ، نہ یوں ہو میری تہی دامنی سے شرمندہ. بسے ہوئے ہیں میرے دل میں سینکڑوں تحفے، بہت سے غم، کئی خوشیاں، کئی انوکھے لوگ. بچھڑ کے تجھ سے کئی اجنبی دیاروں نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے تسلی دی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کئی سراغ نظر آئے داستانوں میں، کئی چراغ کتابوں کے حاشیے میں ملے. سنا کے اپنے عروج و زوال کے قصے، سنوئی نے مجھ سے میرا رنگ داستاں پوچھا. دکھا کے برف کے موسم میرے بزرگوں نے مزاج شعلگی عصر نوجوان پوچھا. قبول کر یہ ندامت کے اس پسینے کی، ہر ایک بوند میں چنگاریوں کے سانچے ہیں. قبول کر میرے چہرے کی جھریاں جن میں کہیں جنوں کہیں تہذیب کے تماچے ہیں. طلب کیا مجھے یونان کے خداؤں نے، جنم لیا میرے سینے میں دیوتاؤں نے. اور فریب و حرص کے ہر راستے سے موڑ دیا، پھر اس کے بعد سپر مارکیٹ پہ چھوڑ دیا، جہاں بس ایک ہی معیار آدمیت تھا. وجود میں مرد و زنا محو سیر وحشت تھا. گھڑی کا حسن نئے ریڈیو کی زیبائی، پلاسٹک کے کول نائلون کی ٹائی، اطالیہ کے نئے بوٹ ہانگ کانگ کے ہار، کرائسلر کی نئی رینج ٹوکیو کے سنگھار. ہر ایک جسم کو آسودگی کی خواہش تھی، ہر ایک آنکھ میں اسباب کی پرستش تھی. میرے وطن میرے سامان میں تو کچھ بھی نہیں، بس ایک خواب ہے اور خواب کی فصیلیں ہیں. قبول کر میری میلی قمیص کا تحفہ کہ اس کی خاک میں سجدوں کی سرزمین ہے. نہ دھل سکے گا یہ دامن کہ اس کے سینے پر بے آفرا کے مقدس لہو کی چھینٹیں ہیں. یہ ویتنام کی مٹی ہے جس کے ذروں میں پیمبروں کی دمکتی ہوئی جبینیں ہیں. یہ بڑی زبردست نظم ہے. یہ بالکل اپنے پیک پہ ہیں سی ایس پی آفیسر ہونے کے. اور جو ایک ایروگنس ہے، I have no reservation in saying that, in some officers of the higher bureaucracy. ان کا انہوں نے ایک چارٹ شیٹ کیا گیا. تو رابع I'll call you back. بزدل ایک بہت ہی جونیئر افسر آیا ہے، اس کی چارٹ شیٹ ہے. کہہ رہے آج ایک افسروں کے حلقے میں ایک ماتوب ماتحت آیا، اپنے افکار کا حساب لیے، اپنے ایمان کی کتاب لیے. آج سمیرا نہیں ہے. ماتحت کی ضعیف آنکھوں میں ایک بجھتی ہوئی ذہانت تھی. افسروں کے لطیف لہجے میں قہر تھا، زہر تھا، خطابت تھی. یہ ہر ایک دن کا واقعہ اس دن صرف اس اہمیت کا حامل تھا کہ شرافت کے زوم کے باوصف میں بھی ان افسروں میں شامل تھا. اس میں جو ان کا قتل تھا اس کے متعلق بہت سی نشاندہیاں کی گئی ہیں، پیشین گوئیاں تقریباً. میں رات ایسے جزیرے میں تھا جہاں مجھ کو ہر ایک ٹھوس حقیقت ملی گما کی طرح. میں اپنی قوم سے اپنی زبان میں گویا تھا، زبان شہر خاموشاں کے ترجمہ کی طرح.
ہر ایک شخص طلبگار تھا کہ شام و سحر اسی کا نام لیا جائے اور اذان کی طرح. وہ داستان تھی کسی اور شہزادے کی، میرا لہو تھا فقط زیب داستان کی طرح. میرا فگار قلم لکھ رہا تھا آج کی بات زوال عہد گزشتہ کے لوح خاں کی طرح. ایک ایسا گھر میں رہائش مجھے وعید ہوئی، ایک ایسے گھر میں رہائش مجھے وعید ہوئی کہ جو قفس کی طرح تھا نہ آشیاں کی طرح. ملا ایک ایسا تمدن مجھے وراثت میں جو اجنبی کی طرح تھا نہ باپ ماں کی طرح. اور جدھر جدھر سے بھی گزرا جلوس رسوائی. آپ ذرا اس کی منظر کشی دیکھیے. جدھر جدھر سے بھی گزرا جلوس رسوائی، کھڑے تھے لوگ دریچوں میں شمعداں کی طرح. اور لیے ہوئے میرے ناکردہ جرم کی فردیں، ہر ایک دوست ملا مرگ ناگہاں کی طرح. بوقت قتل بہت دور میرے سارے عزیز، صفاز ماتھے نگہبان آسماں کی طرح. جنوں کی آگ میں جل بجھ چکا ہے میرا وجود، میں اس کی راکھ میں ڈالوں کہاں کہاں کی طرح. لمبا ہو جائے گا. 10 منٹ ہیں اور ہمارے پاس. بالکل ہے. مجھے اجازت ہے. بالکل جانے کا دل تو نہیں کر رہا. ضرور. ایک اور نشست بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کر لیتے ہیں. مناسب کیا خیال ہے؟ ایک اور کر لیں تاکہ تسلی سے اور تسلی سے کریں. جی تسلی سے کریں. یہ بھاگ دوڑ کا کام ہاں ہے. نہیں مناسب کہا یہ تو بہت ہی اسپیشل. ایک اور نشست کر لیں مناسب ہے. نہیں بہت شکریہ. تو ایک نشست مصطفیٰ زیدی صاحب پہ اور ہوگی. اس میں سے ایک دو چیزیں ریپیٹ بھی کرتی ہیں. ہاں یہ بالکل ریپیٹ بھی کریں.